فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے میں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات پر بھی ایمان لانا ہے۔ اسماء اور صفات پر ایمان بندے کے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، اللہ تبارک و تعالی کے جلال کا ہمیں علم اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات کے اوپر غور کریں۔ بہت سے لوگ جو صراط مستقیم سے بھٹکتے ہیں، وہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات پر ایمان لانے کا حق ادا نہیں کرتے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایمان لانے کے لیے ضروری یہ ہے، بنیادی چیز یہ ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ علم حاصل کرے۔ گویا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ہمارے لیے یہ شرط ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے اسماء اور صفات کے بارے میں ہمیں علم حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے نام ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سینکڑوں ناموں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان ناموں کی ہمیں اور آپ کو معرفت بھی کرائی ہے، ان ناموں پر ایمان لانے کی دعوت بھی دی ہے، اور ان ناموں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اس میں حسن پایا جاتا ہے، لفظ کے لحاظ سے بھی، معنی کے لحاظ سے بھی، مدلول کے لحاظ سے بھی، تقاضا کے لحاظ سے بھی اس میں حسن پایا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی ناموں سے یاد کرو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہی ناموں کا وسیلہ اور سہارا لے کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اس سے دعا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں تو ان کو چھوڑو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں ان کے اس بد کرداری کا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا، اور ان قریب بدلہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام قرآن مجید میں بکثرت وارد ہیں، ان میں ایک نام حکیم بھی ہے۔ یہ لفظ حکیم، صرف اگر اللہ تعالیٰ کے نام حکیم کو دیکھا جائے تو یہ نام قرآن مجید کے اندر 90 سے زائد بار، 91، 92 یا 93، 94 بار واقع ہے۔ اور اگر اس نام سے ملتے جلتے جیسے حکم ہے، حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے، اگر ان ناموں کو لے لیا جائے تو گویا یہ نام قرآن مجید میں تقریباً 100 بار وارد ہے۔ اس کثرت سے اس نام کا وارد ہونا گویا اس بات کا ہم سے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اور آپ اس نام کی اہمیت کو سمجھیں، اس نام کے معنی اور مفہوم کو جانیں، اور اس نام کا جو تقاضا ہے اسے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی مجلس میں اسے پیارے نام سے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ گفتگو تو بڑی لمبی ہے، یہ تو 2 مجلس چاہیے اگر ہم صحیح طور پر اس کے تقاضے
اور اس کے وہ جو ہمارے اوپر اثر مترتب ہونا چاہیے اگر ہم اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیں تو، لیکن اختصار کے ساتھ مجھے چند ضروری باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آخر اس نام کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے اس نام کے معنی کو سمجھنے کے لیے اصل میں ہم چلتے ہیں عربی زبان کی طرف کہ یہ نام حکیم جس مادے ہا کاف میم حکمہ سے بنا ہے اس کا اصل معنی کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب تک اصل معنی کو ہم سمجھیں گے نہیں اس نام کے معنی کو سمجھنے میں بھی ہمارے لیے آسانی نہیں ہوگی۔ علماء لغہ کہتے ہیں کہ حکمہ کا اصل معنی ہوتا ہے منع کرنا اور روکنا، منع کرنا اور روکنا۔ حکم کو حکم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے حکم آ جائے تو ظلم اور فساد سے روکا جاتا ہے۔ حکمت اسی سے بنا ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ حکمت دانائی وہ چیز ہے کہ عیب اور جہالت کے وغیرہ سے اس کی وجہ سے انسان ایسی بات جسے معیوب سمجھی جائے، ایسا کام جو معیوب اور برا ہو، انسان اس سے رک جاتا ہے۔ گویا کہ حکمت اگر کسی بندے کے اندر پائی گئی تو وہ جہالت کا کام نہیں کرے گا، کوئی فحش بات نہیں کرے گا، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہمارے اردو کے اندر آپ اگر اردو لغات اٹھا کر کے دیکھیں تو حکمت کا معنی کہیں انصاف کیا جاتا ہے، کہیں علم کیا جاتا ہے، کہیں بردباری کیا جاتا ہے، کہیں حق کے مطابق گفتگو وغیرہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکمت کا یہ تقاضا ہے۔ عربی کے اندر ایک لفظ آتا ہے حکمہ، حکمہ، حکمتن، حکمہ، یہ حکمہ اصل میں ہے۔ آپ دیکھیں جو گھوڑا ہوتا ہے اس کی لگام ہوتی ہے تو اس کی لگام کے دونوں طرف کنارے یہاں پر دو چھوٹے چھوٹے لوہے ہوتے ہیں، وہ اسی لوہے اس کے منہ کو گویا جبڑے کو دباتے ہیں، تب اس کو حکمہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ گھوڑا کنٹرول میں رہے، اسے تیز بھاگنے سے یا کسی طریقے سے روکا جا سکے۔ اسی لیے جب اسے تیز دوڑانا ہوتا ہے تو لگام ڈھیلی کر دی جاتی ہے، تیز دوڑتا ہے، اور اگر اسے روکنا ہوتا ہے تو اسے روک لیا جاتا ہے۔ اسی سے ساتھیوں عربی میں حکم بنا ہے۔ حکم کا معنی کیا ہے؟ حکم وہ فیصلہ کرنے والا ہوا کرتا ہے کہ جس کے فیصلے سے باہمی لڑائی رک جائے، باہمی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اسی لیے چونکہ یہ ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افغیر اللہ ابتغی حکما، افغیر اللہ ابتغی حکما، یعنی رسول کی زبانی یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ہم کوئی حکم تلاش کرے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اس نے تمہارے جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے، تمہارے اختلاف کو دور کرنے کے لیے بڑی مفصل کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ حکیم جس لفظ سے بنا ہے اس کا اصل معنی کیا ہے، اس کا معنی روکنا ہے۔ اسی لیے احکمہ کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ روکنے کو ہوتا ہے۔ ابنی حنیفۃ احکموا صفہاءہم، ایک شاعر کہتا ہے ابنی حنیفۃ احکموا صفہاءہم، اے بنو حنیفہ کے لوگوں اپنے بیوقوفوں کو تم روک لو، ورنہ جب مجھے غصہ آئے گا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ تو شاعر نے وہاں پر کیا احکموا یعنی روکنے کا معنی لیا۔ اسی سے ساتھیوں یہ حکیم بنا ہے۔ حکیم وہ شخص ہے عربی زبان کے لحاظ سے جو ہر چیز کو بڑی مہارت اور باریکی سے بناتا ہے، بڑی مہارت سے بناتا ہے اور اس میں کوئی خلل نہیں چھوڑتا، یا وہ صاحب فہم و ادراک شخص ہے جو ہر ایسے عمل سے پرہیز کرتا ہے جو باعث عار ہو۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے، جو حدیث آپ کو حدیث کی کتابوں میں کم ملے گی، شاید نہ ملے، البتہ لغات الحدیث کے اندر یہ چیز ہے۔ اب اس حدیث کا حکم کیا ہے وہ وقتی تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا ان الجنت للمحکمین یا ان الجنت للمحکمین، یہ دونوں لفظ آئے ہوئے ہیں، پڑھا گیا ہے محکمین بھی اور محکمین بھی، یعنی
جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو حکمت والے ہیں، للمحکمین وہ لوگ ہیں جو حکمت سے کام لیتے ہیں، یعنی جب حکمت سے کام لیں گے تو وہی عمل کریں گے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے گا، وہی کام کریں گے جو اللہ تبارک و تعالی جس کام کا حکم دیا ہوگا۔ اور بعد اہل لغت نے اسے پڑھا ہے محکمین، ان الجنت للمحکمین، جنت محکمین کے لیے ہے، یا ان اہل الجنت المحکمین، جنتی لوگ محکم ہیں۔ اس سے مراد وہ ہے کہ کافر اگر ایک کلمہ گو کو پکڑتے ہیں، ایک مسلمان کو پکڑتے ہیں اور اسے مار کر کے پیٹ کر کے کفر پر مجبور کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے کفر کے کلمات ادا کرنے سے رکا رہتا ہے، کفر کی طرف جانے کی طرف تیار نہیں ہوتا، وہ اڑ جایا کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، تو اور اسے قتل کر دیا جائے تو گویا جنت ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حکمہ کا اصل معنی کیا ہے؟ روکنے کے ہے، اور حکیم وہ شخص ہے جو ہر ایسے کام سے رکے جو اس کے لیے باعث آر یا باعث ضرر ہو، یہ ہے حکیم۔ اب ہم لغت کا معنی جان کر کے حکیم عربی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں جب یہ حکیم یا حکم بولا جاتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوا کرتا ہے؟ دیکھیے، اس حکمہ سے جو دو لفظ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہے وہ حکم اور حکیم کے ہیں، حدیث کے اندر بھی اور قرآن مجید میں بھی، بلکہ ایک لفظ اور آیا حاکم بھی، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِيَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، حاکم کا لفظ بھی آیا ہے جو اسی معنی میں تقریباً مستعمل ہے۔ حکم وہ ذات ہے جس کا حکم اور فیصلہ سب پر نافذ ہو، اس کے فیصلے کو کوئی رد نہ کر سکے، یہ اصل میں حکم ہے۔ اسی لیے ہمارے اردو زبان میں یا اسے حکم کا ترجمہ عموماً سرپنچ کہا جاتا ہے۔ سرپنچ یعنی گویا سارے پنچایت میں جو لوگ بیٹھے ہیں اپنی اپنی رائے دیں، لیکن فیصلہ کس کی رائے پر ہوگا؟ جو سرپنچ ہوگا اس کی رائے پر فیصلہ ہوگا۔ تو حکم اس معنی میں آتا ہے، اور چونکہ یہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جس کا حکم قدری طور پر اور شرعی طور پر دنیا میں نافذ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نافذ ہوگا۔ دنیا میں جو قدری فیصلہ نافذ ہوتا ہے اسے نہ کوئی ٹال سکتا ہے، اگرچہ اللہ کے شرعی فیصلے کو کچھ لوگ ٹال دیتے ہیں، اور قیامت کے اندر تو اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں جو قدری فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا ہے۔ شرعی فیصلے کو کچھ لوگ ٹالتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، لیکن قدری فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، بلکہ یہ معنی سورہ انسان کی اس آیت کے اندر زیادہ واضح ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیٹی کی خادمہ کو سکھایا تھا۔ اسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، اور امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں نقل کرتے ہیں۔ صبح و شام کی دعاؤں میں ہے، سند کے لحاظ سے اس کے اوپر علماء نے کلام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا۔ کیا سکھایا؟ قولی ہینا تصبحین، جب ہر صبح کو تم یہ دعا پڑھا کرو، کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم يشأ لم يكن اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں حکم ہے کہ اس کے قدری فیصلے کو کوئی شخص ٹال نہیں سکتا ہے۔ دوسرا اس کا فیصلہ ہے جو شرعی فیصلہ ہے، جو اپنے نبیوں کو دے کر کے اللہ تبارک و تعالی بھیجا ہے، اور شرعی طور پر اس فیصلے کو ٹالنے کی کسی کو مجال نہیں ہے۔ اسی لیے جو شخص اس فیصلے کو ٹالتا ہے وہ دنیا کے اندر اگرچہ اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن آخرت میں اپنی جان نہیں بچا پائے گا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا جو فیصلہ نازل کردہ ہے اس کے مطابق اگر کوئی حاکم فیصلہ نہیں کرتا تو یہی لوگ کافر ہے۔ گویا شرعی طور پر اس فیصلے کو ٹالنے کا کسی کو مجال حاصل نہیں ہے۔ اور ظاہر بات یہ ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہاں پر میں اس حدیث کی طرف اشارہ کر دوں جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، شریح بن ہانی بن یزید، یہ شریح بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ہانی بن یزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا وفد لے کر کے گئے تو لوگوں کی زبانی آپ نے سنا کہ لوگ ان کو ابو الحکم کہتے ہیں، ابو الحکم ابو الحکم۔ تو آپ نے فرمایا الحکم اللہ تبارک و تعالی ہے، تمہیں لوگ حکم کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم کے دو افراد، دو جماعت، دو گروپ میں جب کوئی اختلاف ہوتا تھا تو اپنا فیصلہ میرے پاس لایا کرتے تھے، اور جب میں فیصلہ کر دیتا تھا تو سارے لوگ اسے مان لیتے تھے، کوئی ٹالتا نہیں تھا، اس لیے لوگ ہمیں ابو الحکم کہنے لگے، لوگ ہمیں ابو الحکم کہنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذات تمہاری کسی انسان کی نہیں، یہ ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اس کے فیصلے کو ٹالا نہ جائے، لہذا تم اپنا نام، اپنی کنیت بدل لو۔ کیا تمہارے بیٹا، کوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے بیٹے ہانی بھی ہیں، ہمارے بیٹے مسلم بھی ہیں، ہمارے بیٹے عبداللہ بھی ہیں، یہ ہمارے بیٹوں کا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان میں بڑا کون ہے؟ کہا میرا بڑا بیٹا شریح ہے۔ تو کہا آج کے بعد سے تم ابو الحکم نہیں بلکہ ابو شریح ہو۔ کیوں؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا کہ اس نام کے اندر یہ لقب جو ان کا رکھا گیا تھا، کنیت جو رکھی گئی تھی، گویا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کی صفت کے ساتھ مشابہت ہے، لہذا آپ نے اس نام کو بدل دیا۔ اور آخرت میں جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہونے کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم وہاں پر نافذ ہوگا، اور کسی دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر انگلی رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تیری ذات ہے جو فیصلہ کرنے والی ہے۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک لہم عذاب مہین۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی حکم ہے جس کا حکم دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی دو صورت ہم نے بیان فرمائی، ایک قدری ہے جس سے کسی کو جس فرار کی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم قدری یہ ہے کہ انسان کھانا کھائے بغیر کھائے زندہ نہیں رہتا، اس سے کسی کو فرار کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم قدری یہ ہے کہ بندہ اس دنیا میں جب آتا ہے تو اسے پانی کی ضرورت ہے، اسے ہوا کی ضرورت ہے، اسے سانس کی ضرورت ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ اور جہاں تک شرعی معاملے کا تعلق ہے وہ ان معاملوں سے ہے کہ جائے تو کسی کے لیے نہیں ہے ٹالنا، البتہ اس سے کچھ لوگ ظلم کرتے ہوئے روگردانی کر لیتے ہیں۔ البتہ جہاں حکیم کا معنی ہے حکیم اور حکمت اور دانائی والا، یہ اس کے کئی مدلول قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ میں ان کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ کرتے چلتا ہوں، جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اگر اس بارے میں توجہ دیے تو انہیں اس سے بہت بڑی رہنمائی مل سکتی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کہ حکیم ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہر چیز، کسی بھی چیز کو اللہ تعالی نے نہ تو عبث بنایا ہے نہ بے مقصد بنایا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھیں آپ، ایک عبث بنانا اور ایک کیا ہے بے مقصد بنانا۔ عبث کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس ایسے بیٹھا ہوا ہے اور انسان جو ہے جیسے اس کا ہاتھ چلتا رہتا ہے، وہ حرکت کرتا رہتا ہے، کوئی چیز بنا رہا ہے، کبھی کاغذ کے اوپر اس کے پاس قلم ہے تو ایسے چیز لکھ رہا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی مقصد نہیں اور نہ اس کا کچھ بنانے کا ارادہ ہے، اپنا ایسے ہی اپنے ہاتھ پیر کو ہلا رہا ہے۔
اور بے مقصد بنانے کا ہے کہ بنایا تو ہے اس کو اچھی طریقے سے، لیکن اس کے بنائے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کی ذات ان دونوں سے بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو با مقصد بنایا ہے، کسی چیز کو عبث اور بے مقصد اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ سورہ 3 کے اوپر آپ غور کریں، جہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم ردناہ اسفل سافلین، ان تمام تفصیلات کے ذکر کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب کہ حکیم ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو چیز بھی پیدا کی ہے، جاندار ہے بے جان ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، دنیا میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، ہر چیز ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد سے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اس کی تفصیل میں جانا چاہیں تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑی خوبی اور عمدگی سے بنایا ہے۔ جس طریقے سے ایک حکیم ہوتا ہے، حکیم کا ساتھیوں معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام جو کرتا ہے اس کو بڑے احکم کے معنی ہوتا ہے، یعنی بڑی اچھی طریقے سے بنانا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے اس کو بڑی خوبی اور بڑی عمدگی سے بنایا ہے، اور جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ چیز وہ مقصد مکمل طور پر پورا، اور جس کام کے لیے بنایا ہے اس میں کوئی خلل اور نقص اللہ تبارک و تعالی نے نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وهو العزیز الحکیم۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ تمہیں ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ کوئی عبث کام نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ اگر آنکھ بنی ہے تو بے مقصد نہیں ہے، کان بنا ہے تو بے مقصد نہیں ہے۔ جسم کے اندر جو چھوٹی بڑی چیز انسان کی بنی ہوئی ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، وہ ایک مقصد اور کام کے لیے ہے۔ اور جس قدر بہتر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے اس سے بہتر کوئی دوسری چیز آج بننے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہماری ایک آنکھ کو نہ بنائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس آنکھ کو اتنی اچھی بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے دل کے اندر خلل پیدا کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اسے اس طریقے سے سدھار دے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ تو جو چیز بھی اللہ تعالیٰ بنائی ہے، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اس نے ہر چیز کو بڑی اچھی طریقے سے، الذی احسن کل شیء خلق، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے اچھے طور پیدا کیا۔ ساتھیوں، اس کے اوپر اگر آپ غور کر لیں اور سوچ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کا اس طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ ایک چیونٹی کو لے لیجئے، آپ ایک مکھی کو لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کے جسم پیٹ میں میدہ نہیں رکھا جیسے ہمارے اور آپ کے پیٹ عام جانوروں کے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس طریقے سے بہتر انداز میں بیان فرمایا ہے کہ وہ کھانا لیتی ہے اور اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، جبکہ ہمارے پیٹ میں جانے کے بعد معدے میں رہتا پھر کہیں ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ تو اللہ نے جو چیز بھی بنائی ہے، جیسے بھی بنائی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، بڑی عمدگی کے ساتھ بنایا ہے جو ہر چیز اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ جو حکم نافذ کرتا ہے وہ حکمت و دانائی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس سے ہر چیز کی حقیقت کو، البتہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حقیقت کو سمجھا ہے
اور ہر چیز کو جو انجام دی ہے اور جو چیز بنائی ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی سمجھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا جو کوئی فیصلہ کیا ہے اور جو حکم نافذ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو اپنے فیصلے اور حکم پر ندامت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں دنیا کا حکیم ہے، ایک دوا بناتا ہے بہت سوچ کر کے، بہت سمجھ کر کے، لیکن بسا اوقات جب دوا کی جس مقصد کے لیے بناتا ہے اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر ہے، بہت سوچ کر کے اپنے پورے علم کو استعمال کر کے ایک دوا کسی بیمار کو دیتا ہے، لیکن انجام کے لحاظ سے وہ دوا نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا رب جو حکیم ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں بناتا جو انجام کے لحاظ سے اسے دوبارہ اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پڑے یا اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر ندامت ہو۔ یہ معنی قرآن مجید کی بہت سی آیات میں واضح ہے۔ ساتھیو، اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید کی بعض صورتیں ہیں جن میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نساء ہے جس میں یہ نام تقریباً 16 یا 17 بار آیا ہوا ہے۔ ایسے سورہ انفال اور توبہ ہے جس میں یہ نام تقریباً 13 بار آیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہے جس میں یہ نام حکیم اور حکمت یہ نام متعدد بار ہیں۔ اس کے اوپر آپ غور کریں تو ان صورتوں کے اندر گویا بندوں کے زندگی کے جو احکام ہیں جن پر وہ عمل کرنا ہے ان چیزوں کا ذکر بکثرت وارد ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ان صورتوں میں حکیم کا لفظ اپنے حکیم کا معنی اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان سے سوال کرے گا، ان کی قوم سے متعلق، ان سے اپنے قوم کے متعلق اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جواب دیں گے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تبارک و تعالی اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تبارک و تعالی تیرا جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کا قول ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا انہیں حکم دیا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کریں گے جو مخلوق زمین میں فساد مچائے گی، خونریزی کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس بات پر جب ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی علمیت کو اور فوقیت کو واضح کر دیا تو فوراً ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نام حکیم کا استعمال بہت کھل کر کے ہوا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تبارک و تعالی تو عزیز ہے اور حکیم ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جہاں پر چور کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر آیا ہے سورہ مائدہ کے اندر، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے اسی صفت کا استعمال ہے، صفت عزیز کے ساتھ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ واللہ عزیز حکیم۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہر چیز کی حقیقت کو سمجھے اور انجام پر خبر رکھ کر کے ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی فیصلے کے اوپر ندامت نہیں ہوتی ہے۔ چوتھا معنی جو حکیم کا قرآن مجید میں وارد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے یا جس چیز کو ہمارے اور آپ کے لیے مشروع قرار دیا ہے وہ شریعت جو ہے بڑی حکمت کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے اندر کہیں بھی کسی شریعت کے اندر اس شریعت میں کہیں خلل نہیں ہے، نہ عبادت کے طور پر، نہ عقائد کے طور پر، نہ معاملات کے طور پر اور نہ ہی اخلاقیات کے طور پر۔ ہر شریعت کیا ہے؟ مکمل ہے۔ اسی لیے اس آیت کے اوپر آپ نظر کریں جو سورہ بقرہ میں ہے، اللہ تعالیٰ جہاں حکم دے رہا ہے اپنے بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو
اے ایمان والو اسلام میں کامل طور پر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. یاد رکھو فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اگر ان واضح دلائل کے آ جانے کے بعد بھی تم گمراہی کے راستے کے اوپر چلتے ہو تو یاد رکھو اس میں تمہارا نقصان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کوئی فیصلہ بغیر سوچے سمجھے بغیر حکمت کے نہیں کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکیم ہونے میں یہ ساری چیزیں داخل ہے جو چار چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اب ہم یہاں پر ایک اور بات واضح کرتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کی دو صورتیں علماء کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی خلق اور تخلیق میں حکمت کیا ہے اور شرع اور فیصلہ میں حکمت کیا ہے، اس کے اوپر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کے خلق اور تخلیق کی حکمت ہے کہ اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز خواہ چھوٹی ہے یا بڑی عبث اور بے فائدہ پیدا نہیں کی گئی ہے. کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے، اور کسی بھی چیز کے اندر کسی بھی جز کو کسی بھی عضو کو اللہ تبارک و تعالی نے بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے. ہم تعجب کریں گے ایک کوئی جیسے ہمارے اور آپ کے سامنے بہت سے ایسے کیڑے مکوڑے چلتے رہتے ہیں، بعض کی دم کتنی لمبی ہوتی ہے، بعض کو دم نہیں ہوتی ہے، بعض کی مونچھوں کے اوپر جو بال رہا کرتے ہیں کتنے لمبے رہا کرتے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کی نظر میں بے فائدہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے. ان جانوروں کے بارے میں تحقیق کی جائے تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر اللہ نے ان کے لیے کتنا فائدہ رکھا ہے، کس قدر فائدہ ہے. اسی لیے تو ہم بچپن کے اندر ہم لوگ ایک شعر پڑھا کرتے تھے جو پہاڑ اور گلہری کے مکالمہ کے نام سے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنی کلیات میں بچوں کے لیے لکھا ہے کہ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا. خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہے وہ باتمیز بن بیٹھی. تیری بساط کیا میری شان کے آگے، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے. جو بات مجھ میں ہے تجھ میں وہ ہے نصیب کہاں، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں. بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں. لیکن اس کے جواب میں گلہری کی زبان پر علامہ اقبال نے جو جواب دیا ہے اس کو سنے. کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا. جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا جو اس کی حکمت ہے. بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے. قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں. جو تو بڑا ہے تو مجھ سے ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہے وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، وہ ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم قدرت کا مظہر ہے. آپ تعجب کریں گے ایک مچھر ہے جس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا قدرتیں رکھی ہیں. ایک مکھی ہے، ایک چونٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا قدرتیں انہیں رکھی ہیں اور اسے اپنی زندگی اور اپنی طرف سے دفاع کرنے کے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے سکھلائے ہیں، اگر ہم اس کے اوپر توجہ دینے لگیں تو ساتھیو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوگا. یہ کسی اور موقع پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس مکھی سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس مچھر سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس چونٹی سے، ان چھوٹے چھوٹے جانوروں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کس قدر ظاہر اور کس قدر واضح ہے. علی کل حال اس نے اللہ نے ہمیں سوچنا چاہیے اگر کسی کو خوبصورت بنایا ہے تو اس کی خوبصورتی حکمت پر مبنی ہے، اور اگر کسی کو بدصورت بنایا ہے
تو وہ بھی حکمت کے اوپر مبنی ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر غور کریں جو مجھے یاد آئی. مسند احمد وغیرہ میں حضرت شرید ابن سوید رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ سے ہے کہ ان کے والد سوید شاہد ہیں یا حضرت شرید جو صحابی ہیں، یہ طائف کے رہنے والے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا تو آپ اس کی طرف جلدی گئے اور اس سے کہا کہ ذرا اللہ تعالیٰ سے تو ڈر اور اپنے تہبند کو اوپر کر لے، اس لیے کہ وہ ٹخنے سے نیچے اپنے تہبند کو لٹکا کر کے چل رہا تھا. اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری پڈلیاں ٹیڑھی ہیں، جب میں چلتا ہوں تو میرے دونوں ٹخنے جو ہیں آپس میں لڑتے ہیں اور لوگ اس سے دیکھ کر کے ہنسیں گے، اس لیے ہم نے اپنے تہبند کو نیچے لٹکایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا کہا تھا؟ ارفع ازارک واتق اللہ، اپنے ازار کو اوپر کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. فإن كل خلق اللہ حسن، اللہ نے جو چیز بھی پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بہتر بنایا ہے اور خوبصورت بنایا ہے. اسی لیے امام خطابی رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی چیز کو محکم بنانے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ چیز بڑی خوبصورت ہو. ایک سور ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، بندر ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اور جس کام کے لیے اسے پیدا کیا ہے اگر اس کے اوپر غور کریں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت واضح ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی دوسری صورت جو ہے شرع اور فیصلہ کی حکمت. اس نے شرعی طور پر جو چیز بھی مشروع قرار دیا ہے، جس معاملے میں بھی جو فیصلہ فرمایا ہے وہ مکمل حکمت کے اوپر مبنی ہے، بلکہ اس سے بڑی حکمت کسی اور قانون کے اندر اور کسی اور فیصلے میں نہیں ہو سکتی ہے. اگر دنیا کے سارے لوگ بھی اکٹھا ہو کر کے مثال کے طور پر زنا سے متعلق قانون متعین کرنا چاہیں، مثال کے طور پر قاتل کے بارے میں کوئی فیصلہ متعین کرنا چاہیں، تو دنیا کے سارے لوگ بھی مل کر کے اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہمارے اور آپ کے اوپر مشروع قرار دی ہے ان عبادات کے اندر بڑی حکمت ہے، بلکہ عبادت کا ہر حصہ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے، اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو کا حکم دیا ہے، وضو کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، جیسا کہ بہت سے علماء اس سلسلے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں. اور صرف پورے وضو نہیں بلکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کے اندر ناک کے اندر پانی ڈالنے اور مبالغہ کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر. آپ اس کے اوپر غور کریں اور ڈاکٹروں سے پتہ لگائیں تو اس کا اندازہ ہوگا. بلکہ میں ایک بار سوچ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کرنے کا جو طریقہ ہے، بعض روایاتوں میں ہے کہ آپ زبان کو بھی صاف کریں اور بسا اوقات او کیا کرتے تھے. آپ اس کے اوپر غور کریں تو اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے. آج ڈاکٹروں کو معلوم ہوا ہے کہ زبان کے اوپر بسا اوقات ایسے میکروبات وغیرہ رہا کرتے ہیں کہ اگر اسے صاف نہ کیا جائے اور بندہ کھائے تو وہی پیٹ میں جاتے ہیں، اس سے بڑے نقصان کا سبب بنتا ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. اور یہیں سے اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر کے رات میں اٹھا کرتے تھے تو سب سے پہلا کام آپ کا مسواک کرنا ہوا کرتا تھا. تو کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی عبادت کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے وہ عبادت حکمت کے اوپر ہے، بلکہ عبادت کا ہر جز ہمارے لیے حکمت ہے. رکوع کے اندر اس کی ایک حکمت ہے، سجدے میں حکمت ہے، سجدے میں دیر تک رہیں اس میں حکمت ہے، تشہد کے اندر بیٹھے اس میں حکمت ہے، گھٹنے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے اس کے اندر حکمت ہے. یہ سارے کام حکمت کے اوپر مبنی ہیں، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے. ایک ہمارے ہی علاقے کے ٹی
یعنی ٹی سی جو اس وقت راجدھانی جو سب سے بڑی ہندوستان کی ٹرین اور سب سے تیز ٹرین مانی جاتی تھی، اس کے اوپر وہ ٹی سی تھے. ایک بار وہ کے گھٹنوں کے اندر درد ہوا تو وہ کسی وید کے پاس، اور ظاہر بات ہے وید عام طور پر جو ہے غیر مسلم ہوا کرتے ہیں، تو وید کے پاس جاتے ہیں دکھانے کے لیے. تو وید نے کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں نماز چھوڑتا ہی نہیں. کہا کہ نہیں، جیسی نماز پڑھنے کا تمہارے نبی نے حکم دیا ویسے تم نماز نہیں پڑھتے ہو. رکوع تم کتنے دیر کیا کرتے ہو؟ کتنی دیر کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا رکوع تمہارے نبی کے رکوع کا جو طریقہ ہے اس کے اندر تمہارے کمر کے درد کا علاج پایا جاتا ہے. اور ساتھیوں اس چیز کا ہم نے تجربہ کیا ہے. بسا اوقات بعد دنوں میں میری کمر کے اندر آج سے 2-4 سال پہلے جب درد ہوا تو انہی دنوں کے اندر میں ڈر رہا تھا، رمضان کا قیام آ گیا تو میں یہ ڈر رہا تھا کہ اس سال تو شاید میں قیام نہ کر پاؤں گا، لیکن ہم نے سوچا کہ نہیں کریں گے اور اپنے گھٹنے کے اوپر زور دیں گے. چنانچہ اس کا ہم نے تجربہ کیا اور بعد دوسرے لوگوں نے بھی یہ تجربہ کیا کہ ہاں اگر انسان کے کمر میں درد ہے وہ گھٹنوں کے اوپر جیسا کہ آپ زور دے کر آپ ٹیک لگا کر کے، یعنی صرف کھڑے رکھ کر کھڑے نہیں بلکہ اس پر زور دیے رہا کرتے تھے، ایسا انسان کرے اور دیر تک رہے تو یہ اس کے کمر کا علاج ہے. علی کل حال ساتھیوں میں موضوع سے باہر جا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی مشروع قرار دی ہے عبادات کے طور پر، احکام کے طور پر، اللہ نے جو سزا متعین کی ہر سزا حکمت کے اوپر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، اگر کسی کو بے اولاد بنایا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، کسی کو اللہ نے اولاد دی ہے اس میں بھی حکمت ہے، کسی کو اللہ نے بیٹے دی ہے اس میں بھی حکمت ہے، کسی کو اللہ نے صرف بیٹیاں دی ہے اس میں بھی حکمت ہے. بس بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر راضی ہو اور اسے قبول کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب جو کتاب شرع یعنی قرآن مجید ہے اسے اللہ تعالیٰ نے کتاب حکیم قرار دیا ہے. یاسین والقرآن الحکیم، الف لام می الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اسی لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر کے آنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے فرض منصبی میں ایک آپ کا منصب یہ بھی بتایا ہے کہ آپ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو گویا اللہ تبارک و تعالی کے حکمت کی یہ صورت ہے. ساتھیو نہ چاہتے ہوئے بھی موضوع لمبا ہوتا جا رہا ہے، ہم ذرا آخر میں آتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام حکیم، حکیم کا معنی بھی ہم نے سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت حکیم ہونے میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اللہ کی حکمت کا مظہر کہاں کہاں پر زیادہ ہے ہم نے دیکھ لیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں بھی. یہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، حکمت کے اوپر مبنی ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نام پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے. اس نام کو سمجھنے اور اس نام کو اگر ہم جانتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ یا علمی یا ہمارا تربیتی کیا فائدہ ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز ساتھیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس نام پر ایمان لے آئیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام حکیم ہے اور اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ حکمت سے متصف ہے. ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں بغیر تعویل کے، بغیر تحریف کے اور بغیر تمثیل کے. یہ ایک الگ موضوع ہے. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی پر ایمان اور یقین کی اللہ کے ہر فیصلے، خواہ اس میں مخلوق کا فائدہ بظاہر ہو یا بظاہر ضرر ہو، وہ حکمت پر مبنی ہے، خواہ اس کا ہدار ہمارے سامنے جلد ہو جائے یا دیر میں ہو. لہذا ہمیں اس فیصلے کو
ناپسند نہیں کرنا چاہیے. جو فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہو جائے اسے ہمیں قبول کر لینا چاہیے. اس لیے کہ بسا اوقات ہم اور آپ ایک چیز کو اچھی نہیں سمجھتے, ناپسند کرتے ہیں, لیکن وہ چیز کیا ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا ہے, کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکیم ماننے میں علماء کہتے ہیں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالم اور علیم بھی مانا جائے, اس لیے کہ جو علیم نہیں ہوگا, مستقبل کا اس کو علم نہیں ہوگا, حقیقت کا علم نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی حکیم نہیں بن سکتا ہے. اسی طریقے سے تیسری چیز, جس طرح اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر اس کی تخلیق میں وحدہ لا شریک ہے, اسی طرح اس دنیا میں اسی کا حکم چلے گا, کسی اور کا حکم نہیں چلے گا. الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ احسن الخالقین لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ایک جگہ فرماتا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کو کا حق بنتا ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے اس کے فیصلے اور حکم کو نافذ کریں اور قبول کریں. اگر اللہ کے فیصلے کو نافذ اور قبول نہیں کرتے ہیں تو وہ لوگ گویا کہ مجرم ہیں. اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکیم ماننے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے حکم اور فیصلے کے اوپر کسی کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے, اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور فیصلے پر کوئی عیب لگانا چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں, ذرا سمجھیں. اختصار کے لیے ہم نے ایک کیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کو ٹالنے کا تو چھوڑ دیجئے, اس کے اوپر اعتراض کرنے کا بھی کسی کو حق حاصل نہیں ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے, اس کے فیصلے کو کوئی اس پر اعتراض کرنے والا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے جو ہم نے حضرت شریح رحمہ حضرت الحانی بن یزید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کنیت ابو الحکم سے بدل کر کے ابو شریح کیوں کر دی تھی. اس لیے کہ اس نام کو گویا کی یا اس صفت کو وہ ان کے اندر لوگ مان رہے تھے کہ ان کا فیصلہ جو ہو ان کے فیصلے کو رد نہ کیا جائے, یہ ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو سکتی ہے. ساتھیو, اسی لیے آپ جانیں گے شریعت میں لفظ قاضی القضات یہ لقب شریعت کی نظر پسندیدہ نہیں ہے. احکم الحاکمین یہ پسند نہیں ہے. ملک الملوک, ملک الاملاک, شاہین شاہ, یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ ارشاد, اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اِنَّا أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قابل تحقیر, بلکہ بعض حدیث کے الفاظ اخبث, سب سے خبیث نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے, یہ کہ بندہ ملک الاملاک اپنا نام رکھ لے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, عز الدین ابن عبد العزیز ابن جماعہ ایک بڑا مشہور خاندان علماء کا گزرا ہے جس میں قضات زیادہ رہے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے باپ اور اپنے دادا کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا, تو انہوں نے کہا ان کے باپ یا دادا دونوں قاضی القضات کہا جاتا تھا. کہا جتنا ضرر اور نقصان مجھے اس نام سے پہنچا کسی اور چیز سے نہیں پہنچا, اس نام سے پہنچا ہے کسی اور چیز سے نہیں پہنچا. تو جب بیدار ہوئے تو عز الدین ابن جماعہ رحمہ اللہ نے منع کر دیا کہ میرے نام کے سامنے قاضی القضات نہ لکھا جائے بلکہ قاضی المسلمین لکھا جائے. قاضی القضات یہ اللہ تعالیٰ کا بات یہاں سے نکلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور فیصلے پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ حکمت کے اوپر ہوا, انجام کے
لحاظ سے بھی اور وقتی لحاظ سے بھی جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حکمت کے اوپر مبنی ہے تو اسے ٹالنے، اس پر انگلی رکھنے کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر عیب نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کل خلق اللہ حسن کہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ وہ حدیث قدسی آپ لوگوں کے سامنے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسب الدہر، بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ یسب الدہر وانا الدہر، زمانے کو گالی دیتا حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر حکیم ہونے پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے احکام سے نوازا ہے جو ایسی حکمتوں کے اوپر مبنی ہے جو ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ہمیں ایسی چیزوں سے منع کیا ہے جن میں ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے، اگرچہ ابتداً ہم اس کو محسوس نہ کر سکیں لیکن حقیقت میں ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ ایسا ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دل کو اطمینان اور سکون ہونا چاہیے، ہمارے دل کو اطمینان اور سکون ہونا چاہیے کہ جو مصائب اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں اور وہ ہمیں پہنچ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ سخت سے سخت پریشانیوں کے عالم میں بھی بندہ مطمئن رہے اور اس کا دل پریشان نہ ہو، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ حکیم کے اس فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پنہا ہے۔ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ آپ کا فیصلہ، آپ کو ان لوگوں کا جو فیصلہ ہے وہ غمگین نہ کرے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تمام چیزوں کو جس کو وہ چھپائے ہوئے ہوں، جس کو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ ساتھیو، ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ظاہر اسے کوئی پسند نہیں کرے گا، لیکن ایکسیڈنٹ کے حالت میں جب اسے ہاسپٹل میں داخل کیا گیا اور ایکسیڈنٹ کا علاج کرتے ہوئے ڈاکٹروں نے اس کی ایک ایسی بیماری کا پتہ لگا لیا کہ اگر وہ بیماری اس کا علاج وقتی طور پر نہ کیا جاتا تو مستقبل میں وہ اس کے لیے جان کا خطرہ بنتی۔ اگر ہم اور اپنے ماحول میں دیکھیں تو ایسی کتنی مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، لیکن چونکہ ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ کی کتنی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں ہم ان پر سے گزرتے ہیں اور ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لے آتے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، نظر جن کی ہوتی ہے حکم خدا پر، نظر جن کی ہوتی ہے حکم خدا پر، وہ لا میں بھی لطف نعم دیکھتے ہیں، مصائب حوادث علم دیکھتے ہیں، جنوں میں یہ پہلا قدم دیکھتے ہیں، جہاں وہیں سے ہے تعمیر نو کی بشارت، جہاں شاخ گل کو قلم دیکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نظر جن کی ہوتی حکم خدا پر، اللہ تعالیٰ کے حکم کو جانتا ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ لا میں بھی لطف نعم دیکھتے ہیں، یعنی اگر انہیں کوئی چیز نہیں ملتی، چھین بھی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت پوشیدہ رکھی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے بھوکا رکھا ہے، اگر اللہ نے مجھے غریب رکھا ہے، اگر اللہ نے مجھے بیمار رکھا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کے لفظ حکیم کے اوپر غور کر لیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو برضا و رغبت قبول کیا جائے، اسے خوش ہو جائے، ان میں سے کسی حکم کو اس لیے رد نہ کیا جائے کہ وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ قالوا، جیسا کہ اللہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز جو آئی ہوئی ہے اس سے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا حکم دے رہا ہے؟ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حمید۔ اسی طریقے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر بھی راضی ہو۔ کیوں؟ ہماری تقدیر کس نے متعین کی ہے؟
حکیم ذات نے، عالم ذات نے، خبیر ذات نے متعین کی ہے، لہذا ہمیں اس کے اوپر راضی ہونا چاہیے۔ ہمارے بارے میں اگر اللہ تبارک و تعالی نے غریب ہونے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر راضی ہو، یہی میرے لیے بہتر ہے۔ ساتھیو آگے بڑھتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ مشکل اور پریشانی کے حالات میں اس اسم پاک کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی جائے۔ موجودہ جو حالات ہیں اس کے پیش نظر میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ اس پر توجہ دیں۔ مشکل و پریشانی کے حالات میں اس اللہ کا جو پاک نام ہے اس کی حقیقت میں پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ میں دو مثالیں آپ کے سامنے پہلے دیتا ہوں۔ ایک مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے دوسرے بیٹے کی گرفتاری کی خبر ملتی ہے کہ وہ بیٹا گرفتار ہو گیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان یأتینی بہم جمیعا انہ علیم حکیم۔ کس کا نام اللہ تعالیٰ کس صفت کا حوالہ دیا انہوں نے؟ انہ علیم حکیم۔ اسی طریقے سے اور یہاں پر بھی غور کر لے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ دھو کر کے بیٹھ جائیں اور خاموش ہو جائیں، نہیں۔ ہم اللہ بظاہر ہمارے لیے اللہ کی جو طرف سے جو مصیبت ہے، جو پریشانی ہے، ہمیں اس سے لڑنے اور نپٹنے کی ضرورت ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے فوراً بعد کیا بتایا اپنے بچوں سے؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹے جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو کہ آخر ان کا معاملہ کیا ہے۔ ولا تیسوا من روح اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کون ہوتا ہے؟ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر قومیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے جب یہ رکھا کہ اب دو میں سے ایک معاملہ اب ضرور درپیش آنے والا ہے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ یا تو قافلہ ہم کو مل جائے گا، اور یا تو یہ کہ اب ایک ٹکراؤ کی صورت بن گئی ہے، ہماری لڑائی ہو جائے گی۔ ظاہر بات صحابہ کرام کیا چاہتے تھے کہ لڑائی نہ ہو، قافلہ مل جائے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ لَكُمْ، تم چاہتے ہو وہ ملے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بس موقع مل گیا انہیں کوٹ کر کے رکھ دو تاکہ آئندہ بستر اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ ساتھیوں یہ بہت موضوع لمبا ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، صرف آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جا کر کے وہاں یہ آیتیں پڑھ لے۔ اس سلسلے میں دو ہی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ تو ساتھیوں آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے اسے اپنی پستی کا اگر علاج ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے اوپر حقیقی طور پر غور کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ حکیم ہے، وہ بیماری کو پیدا کرتا ہے، وہ پریشانی لے آتا ہے، وہ غم دیتا ہے، وہ مصائب کو لے آتا ہے، لیکن دوسری اس کی کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ان حالات سے ہمیں لڑنے اور نپٹنے کی اپنے اندر کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس شہر کے اندر پہنچے جس شہر کے اندر طاعون پھیلا ہوا تھا تو جانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، افر من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی ایک تقدیر سے ہم دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہم بھوکے ہوتے ہیں تو اللہ کی ایک تقدیر یہ ہے کہ بھوک کو کس سے مٹایا جائے؟ کھانے سے ہم کھانا تلاش کرتے ہیں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں،
اللہ کی تقدیر بنائی ہوئی چیز یہ ہے کہ ہم علاج استعمال کریں. لہذا آج مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جن حالات سے ہیں ان سے نپٹنے کے لیے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور آج مسلمان اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ ہمارا وجود کیسے باقی رہ سکتا ہے. آیا باہمی اختلاف، صرف ایک چیز لے لیجئے، آج جس جگہ چلے جائیے مسلمانوں کا اختلاف، آج ایک جگہ ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، چاہے جس جگہ دیکھیے، اس وقت شر کی قوتیں جو ہیں وہ غالب ہیں اور خیر کے لوگ ان سے نپٹنا چاہتے ہیں. لیکن کیسے نپٹتے ہیں؟ ہر آدمی اپنی 2 اینٹ کی مسجد کو بنا کر کے ان سے نپٹنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. ظاہر بات اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نام پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگیں، اور ہم یہ نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حالات ہمارے اور آپ کے اوپر جو ہے مسلط کیا ہے دشمن کی شکل میں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں. ساتھیوں، وقت نہیں کہ میں آپ سے تفصیل کو اشارہ کرتا ہوں. مثال کے طور پر پہلی حکمت تو یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہمارے اوپر مسلط ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور علم کا اظہار ہے، اور بندوں کی اپنی مجبوری اور ضعف کا اظہار ہے کہ آج دنیا اتنی ترقی کر لینے کے باوجود بھی ایک ایسا اللہ کی مخلوق جسے ہم نظروں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس سے نپٹنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں. ہم اپنا کتنا نقصان، ارب کا نقصان تمام حکومتیں کر رہی ہیں. دوسری چیز ساتھیوں، یہ حالات ہمارے اور آپ پر جو ہیں، اس میں ایمان کے جو دعویٰ کرنے والے ہیں ان کا امتحان ہے کہ کون ہے جو اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون ہے جو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم ولکن لیبلو بعضکم ببعض. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کافروں پر تمہاری مدد کر سکتا ہے، تمہیں غلبہ دے سکتا ہے، لیکن لیبلو بعضکم ببعض، اللہ تعالیٰ تمہیں بعض کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں، ایک ہمارے ساتھی، اور میں ان کو سچا سمجھتا ہوں، بلکہ 2 اس سال 2 لوگ ہمارے سے ملے، دونوں سے میرے بڑے گہرے تعلقات ہیں. ان کے اوپر مادی طور پر بڑا مشکل وقت آیا، بہت مشکل وقت آیا، بلکہ اگر کہا جائے تو ان کا لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا نقصان ہوا ہے. لیکن دونوں نے مجھ سے تنہائی میں کہا کہ سچ پوچھئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جو مزہ ہمیں ان دنوں میں آ رہا ہے آج تک کبھی نہیں آیا تھا. جو لطف مجھے اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ سے اپنے تعلقات جوڑنے میں ان دنوں میں ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. تو ان مصائب اور حالات سے ہماری بہت سی جو قلبی عبادات ہے، اللہ پر توکل ہے، اخلاص ہے، اللہ پر یقین ہے، ہمارے اس کا امتحان ہے کہ دیکھیں ہم اس امتحان میں، ہم اپنی اس عبادت کے اندر کہاں تک کامیاب ہیں. اسی طریقے سے سچے مومن اور زبانی دعوے دار مومن میں تمیز کر لینا ہے کہ ہاں بھائی یہ سچا مومن ہے اور یہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بعض گناہوں کی معافی بھی ہے اور تلافی بھی ہے تاکہ بندہ جنت کا حقدار بن جائے. وہ آیتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز آنا سونے سے بیدار ہوتے تھے تو جو آیتیں 10 آیتیں یا 11 آیتیں پڑھتے تھے ان میں ایک آیت کیا ہے؟ فالذین ہاجروا فی سبیل اللہ، فالذین ہاجروا وأوذوا فی سبیل اللہ وقاتلوا وقتلوا. یہ دیکھ لیے، ہجرت کیے، گھر بار مال اولاد سب کو چھوڑا، اوذوا فی سبیلی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہیں اذیت پہنچائی گئی، وقاتلوا وقتلوا، قتال کیا اور قتل کیے گئے. لیکن کیوں؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کو معاف کریں گے اور جنت میں ہم ان کو داخل کریں گے. یہ ثواب من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب. اسی طریقے سے اسی میں بعض گناہوں اور نافرمانیوں کی سزا ہے. ساتھیوں وقت نہیں ہے، صرف اختصار ساتھ ایک اور بات کر دوں کہ حکمت کی دعا بھی کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے نام حکیم ہونے پر تقاضا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں کہ بندہ، اللہ چاہتا ہے کہ بندے وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، بندہ کو بھی حکیم بننا چاہیے.
اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بندے کو بھی رحیم بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ عفو ہے، بندے کو بھی عفو بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے بلکہ دعوت دیتا ہے. تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنے اندر حکمت پیدا کریں. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. تو جب یہ اللہ تعالیٰ حکمت دینے والا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے حکمت کا سوال بھی کرنا چاہیے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز چچے زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے کیا دعا کی؟ صحیح بخاری کے اندر ہے جیسا کہ اللہم علمہ الحکمت. اپنے سینے سے لگایا، اپنے سے چمٹا لیا اور کہا اللہم الحکمت وعلمہ الکتاب. اے اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. اور اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے ساتھیوں کہ فرشتے عرش بری کے اوپر جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد جو ہیں، وہ فرشتے جو مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسی پیارے نام کا وسیلہ لیتے ہیں. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. اور یہ بات بھی کہ اگر ہمیں حکمت نہیں ملی ہے، کسی کو اللہ نے یہ حکمت سے نوازا ہے، تو جہاں ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس پر رشک کریں اور حسد بھی کریں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ لا حسد الا فی اثنتین. دو چیزوں کے بارے میں انسان کو حسد کرنے کی اجازت ہے. پہلا کون ہے؟ ایک شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اللہ کی رضامندی میں خرچ کرتا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ واللہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے. ساتھیوں یہ چند باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نام حکیم سے متعلق کہیں گئیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں اس سلسلے میں ہے جو ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا. یہ میری کم علمی ہے یا میرے اسلوب کی کمی ہے کہ میں اس وقت میں آپ کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر سکا. لیکن صرف ایک رہنمائی کی گئی ہے. ہم میں جو لوگ سمجھدار ہیں وہ مطالعہ کے ذریعے غور کر کے صرف ان آیات کو غور کر کے جو آیات قرآن مجید میں وارد ہیں جس میں حکمت کا، احکم الحاکمین کا یا حکیم ہونے کا ذکر ہے، تو بہت سی چیزیں اس سلسلے میں معلوم کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے ناموں پر ایمان لانے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.